وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق بھائی، بہت ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور بہت ہی خلوص کے ساتھ آپ نے جو حوصلہ افزائی کی ہے اور دعائیں دی ہیں، یہ بہت ہی قیمتی ہیں میرے لیے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے۔ اور آپ جیسے لوگ ہی جب اس انداز سے سچائی کی تصدیق کریں گے، سچائی کا ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ یہ بات آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اور انشاءاللہ یہی وہ پلیٹ فارم مضبوطی کے ساتھ قائم ہو رہا ہے جو انشاءاللہ رنگ جہاں بدلے گا۔ اور بالکل صحیح آپ نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے لوگوں جنہوں نے اس ایمان عقیدے کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ غدر کیا، بے وفائی کی، ناقدری کی ایمان کی، جس میں یہ سارے شامل ہیں، اوپر سے لے کر ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں کمال عثمانی لدا ہو گیا تھا، پھر عبد القادر سومرو، امیر بادشاہ اور غضنفر چشتی، عبد الہادی، مولوی بشیر ملتانی اور بخت زادہ، یہ علیحدہ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ گروپ بھی بڑا گروپ ایک علیحدہ ہو گیا تھا، سرفراز کی زیر نگرانی حکیم رمضان نے ان کو سپورٹ کیا، اندروں اندر رجیم چینج والا انداز اختیار کیا اور پوری طرح خیانت کی جماعت کے ساتھ، اور جس کو جاسوسی کہتے ہیں اور غداری کہتے ہیں، جماعت کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ اور 1.25 گھنٹے کی ان کی کیسٹ موجود ہے، بلکہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہے، فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی، کہ 1.25 گھنٹہ انہوں نے آپس میں گفتگو کی ہے۔ یعنی ہر جمعرات کو جو وہاں میٹنگ ہوتی تھی اس کے اندرونی معاملات یہ ڈسکس کرتے تھے حکیم رمضان کے ساتھ سرفراز صاحب، اور دونوں کہہ کے لگاتے تھے، اندازہ لگائیے دونوں کتنی اہم پوسٹوں کے اوپر تھے، ذمہ داریوں کے اوپر تھے، لیکن انہوں نے کس طریقے سے پروپیگنڈا کیا، اور اس میں عقیدے کا شائبہ تک نہیں تھا، شائبہ تک بھی اس پوری گفتگو کے اندر۔ تو بس صرف یہ تھا کہ حکیم صاحب آپ آگے آئیں، میں یہ کر دوں گا، ہم یہ کر رہے ہیں، ان کو پیچھے ہٹائیں، یہ پورا کا پورا معاملہ تھا۔ اگر کوئی عقیدے کی بات ہوتی تو بتاتے نا، وہاں ہرگز وہاں کوئی عقیدے کا معاملہ نہیں تھا جب یہ علیحدہ ہوئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان سب کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے جو ان لوگوں نے محمد حنیف کے ساتھ کیا تھا، بالکل ان کے اگلے لوگوں نے، چونکہ عدلے کا بدلہ جو بو گے وہ کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بالکل اسی انداز سے ان سے آگے گروپ علیحدہ ہوئے، بچل کوٹ والے، ناظم آباد والے، اور یہ فرقوں میں بٹ گئے پھر، اور اس راستے سے ہٹ گئے بالکل۔ یہ سارے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، یوزر ہے اس نام کے، اور ان کے اندر ذرا خیر نہیں ہے۔ ہم نے تو 6-7 سال، یقین کرے آپ کو تو معلوم ہے کتنا ان کو گٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ چند لوگ ہیں، یہ گٹھا ہونے نہیں دیتے ہیں۔ تینوں گروپوں کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں۔ بچل گوٹ والوں میں اختر بیگ صاحب ہیں، اور کھوکھرا پار والوں میں زبیر صاحب ہیں، بذات خود سرفراز نہیں چاہتے ہیں، اور ادھر یہ جو ناظم آباد کا گروپ بنا ہے، اس میں یہ فیاض محمود باجوہ صاحب ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ گٹھے ہوں۔ اور شروع میں تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی یہ بدر صاحب کے بچوں سے، لیکن وہ بس اسی رنگ میں اب رنگ گئے ہیں، دنیا دار بن گئے ہیں۔ بہرحال کوئی نہیں، ہر ایک انسان اپنی آخرت کا خود ذمہ دار ہے۔ ہمارا کام تھا ان کو بتانا، اس سبیل اللہ کے اندر بھی ان کی کمزوریاں اور جو عقیدے کی خرابیاں ہیں وہ بھی ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ باقی اس کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم بالکل ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور ذرا برابر ہم ہو سکتا ہے اگلے اللہ میں ان کا ذکر بھی نہ کریں، اور ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے اس موقع سے ہم پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اپنے مالک سے پورا یقین ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سال جو دعوت اللہ کا پروگرام ہوا تھا، آپ ماشاءاللہ اس میں کچھ پروگراموں میں ساتھ گئے تھے، اب پھر انشاءاللہ وہ پروگرام آ رہا ہے، یہ جون میں انشاءاللہ ہوگا، تو اب بالکل آپ اپنی کمر کس لیں، آپ نے لازمی ہمارے ساتھ شرکت کرنی ہے اس پروگرام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت ٹھیک رکھے، کیونکہ صحت نہ ہو تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے میرا صاحب کی بھی صحت خراب ہو گئی تھی بیچ میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، ہمارے کمال خان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، ہمارے الیاس بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت دے، عاطف صاحب کو، اور ہمارے افضل صاحب کو خاص کر ان کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے اس پروگرام میں ساتھ۔ تو سارے بھائی اس میں بالکل تیار رہیں، اور انشاءاللہ پورے پاکستان کا ہم دورہ کریں گے، جہاں جہاں تک پچھلے ان دفعہ جو شہر رہ گئے تھے، اس دفعہ انشاءاللہ وہاں جانا ہے۔ کچھ ایسی علاقے تھے جہاں سے ساتھیوں نے کہا ہے بھئی ہمارے علاقے کے اندر آپ پروگرام رکھیں، درس دیں اور دعوت اللہ کریں، تاکہ نئے لوگ بھی آئیں اور پرانے لوگوں کو بھی
انہوں نے حبل نمبر 28 یا پھیل رہا ہے، 27 والا بھی کافی لوگوں تک پہنچا ہے، لوگوں نے اپنے نظریات جو ہے نا قرآن و حدیث کے مطابق کیے ہیں، اور ان کی آنکھیں کھلی، ان کو تو بتاتے ہی نہیں، یہ محمد حنیف لوگ ان کو بتاتے ہی نہیں، اور دوسرے لوگ بھی یہ جو باغیانہ روش اختیار کر کے نکلے تھے یہ بھی اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے، لیکن یہ حبل اللہ جو رسالہ ہمارا ہے ان کی کلی کھول رہا ہے اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اور حیران ہو رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں یہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں۔ برحال کوئی نہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جال سے ہمارے مخلص بھائیوں کو نکالے گا۔ بھائیوں، جس کو بھی اللہ کے راستے میں صحیح معنوں میں جہاد کرنا ہے، جہاد کبیر کرنا ہے، وہ ان مولویوں کے جالوں سے نکلو۔ یہ مناظر باز ہیں، مولوی ہیں، دنیا دار ہیں، سارے جتنے بھی ہیں، یہ عبداللہ عمر دورانی ہوں، منور سلطان ہوں، قاری خلیل الرحمن ہوں، عتیق الرحمن ہوں، اور یہ رفعت نواب ہوں، زرار بٹ ہوں، یہ بس کھانے پینے کے شوقین ہیں سارے، بس جدھر بھی اکٹھے ہوتے ہیں کھانے پینے کا ان کو بہت بریانی بانٹ رہے ہیں، اور بس اس کے اندر سے بوٹیاں چننے کا بڑا شوق ہوتا ہے ان کو، اللہ کے دین کے لیے بالکل یہ مخلص نہیں ہے جتنے بھی ہیں سارے۔ اور جس طرح آپ نے ان کی نشاندہی بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا طرز عمل اختیار کرنے سے اپنی پناہ میں رکھے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے بھی وہی معاملہ کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اب ان سے قیادت چھین لی گئی ہے، مالک اپنے اور بندے لے آیا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کے تقاضے نہیں پورے کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں مرتد ہے، یاد رکھیے، جو اللہ کے دین کے تقاضے نہیں پورے کرے گا۔ یہ فتویٰ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ جہاد کیا جائے، اٹھا جائے اس دعوت کو لے کے، اٹھ کے اب بھی نہ اٹھیں گے، ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، طاغوت دندلا رہا ہے، اور مومن ہیں وہ آرام سے گھروں میں بیٹھ جائیں، حجروں سے باہر نہ نکلیں، تو یہ کبھی انقلاب نہیں آئے گا جب تک سر دڑ کی بازی نہیں لگائے جی اللہ کے اس راستے کے اندر۔ ہم اپنی جان بھی پیش کریں گے، اپنا مال بھی لگائیں گے، اپنے اوقات لگائیں گے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور بالکل جتنی یہ آوازیں ہیں کفر و شرک کی اور اللہ کے دین کے خلاف، ہم ان کو گدی سے کھینچنے کی کوشش کریں گے، ہم کھینچ پائیں نہ کر پائیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی، کوئی ہمارا نہیں ہے جو اللہ کے دین کا دشمن ہے، سن لیں گا ہمارے ساتھ بغض ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا کوئی علامہ ہو، بڑے سے بڑا کوئی مفتی ہو، بڑے سے بڑا کوئی صائم دہر ہو، بڑے سے بڑا کوئی نمازی حاجی اور زکاتی اور عمرہ کرنے والا ہو ایمان کے بغیر، یا بڑا سے بڑا کوئی وزیر اعظم ہو، صدر ہو، جرنیل ہو، جو بھی ہو، جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے اور وہ خرابی دور نہیں کر رہا ہے اور ایمان کے راستے میں حائل ہو گیا ہے اور مخالفت کرتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کو لے کر اٹھیں، پوری دنیا کے اندر اس دین نے انشاءاللہ اسلام نے غلبہ پانا ہے۔ یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، اور یہ بالکل بات حق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔